میری بہنوں، خسر کا مطلب ہوتا ہے کم پڑھنا، اور یہ نماز کب کم پڑھی جائے گی؟ جب ہم سفر میں ہوں۔ تو معزز ماں بہنوں، حدیث میں اس کا طریقہ کار الگ بتایا گیا ہے۔ جیسا کہ میں تقریر کے دوران بتائی ہوں کہ حالت خوف میں نماز کو پڑھنے کا طریقہ الگ ہے، اسی طریقے سے حالت سفر میں نماز پڑھنے کا طریقہ الگ بتایا گیا ہے، اور ہم نماز کو کس طرح پڑھیں گے میں بتاؤں گی۔ معزز ماں بہنوں، نماز خسر کے سلسلے میں ایک بہترین حدیث میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں، انشاءاللہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بھتیجے حفص رضی اللہ عنہ سے کہا، اے حفص، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا، لیکن آپ نے 2 رکعت سے بڑھ کر نماز نہیں پڑھی۔ پھر میں حضرت ابو بکر کے ساتھ رہا، آپ نے بھی 2 رکعت سے بڑھ کر نماز نہیں پڑھی۔ پھر میں عثمان کے ساتھ رہا، عثمان نے بھی 2 رکعت سے بڑھ کر نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جان لے لی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فرمایا، یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ معزز ماں بہنوں، نماز سفر کی حالت میں ہم کم پڑھنے سے ہمارے اجر و ثواب میں بالکل بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کا بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر پر نکلتا ہے تو اس کے لیے ویسے ہی سیم اجر لکھا جاتا ہے جس طرح اس کے مقیم ہونے پر اور تندرست ہونے پر اس کے اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اب پھر یہ سوال یہ کہ ہے میری بہن کہ کتنے میل کی دوری پر آدمی آخر مسافر کہلوائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 میل کی دوری پر آدمی مسافر کہلائے گا، اس طرح کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 میل کی دوری پر ہوتے تو نماز کو قصر کرتے تھے، یعنی کم پڑھتے تھے۔ 1 میل کا اگر ہم سروے کریں تو معلوم ہوگا کہ 2.25 کلومیٹر یعنی کہ 20 کلومیٹر کی دوری پر آدمی مسافر کہلوائے گا۔ پھر آدمی کتنے دن تک قصر کرے؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں ہوگا۔ اس بارے میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک ہی جگہ پر رہ کر 19 دن تک نماز کو قصر کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20ویں دن کا ارادہ کیا تو آپ نے نماز کو مکمل پڑھی، تو زیادہ سے زیادہ کی مدت 19 دن بتائی گئی ہے۔ اگر آپ پہلے ہی دن سے ڈیسائیڈڈ ہے کہ آپ کو 1 مہینہ رہنا ہے تو حالت سفر تک ہی آپ نماز کو قصر کرے گی، پھر جیسے ہی آپ کا سفر ختم ہو جائے گا آپ نماز کو مکمل پڑھے گی۔ اگر 3 دن کا سفر کہہ رہا ہے، آپ کا 5 دن کا ہے، 10 دن کا ہے تو نماز کو آپ کم پڑھیں گی۔ معزز ماں اور بہنوں، نماز سفر کی حالت میں ہم جمع کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نماز کو جمع کرنے کا بھی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ظہر اور عصر دونوں کو ملا کر پڑھا جا سکتا ہے، اور مغرب اور عشاء دونوں کو ملا کر پڑھا جا سکتا ہے، لیکن فجر کی نماز میں ہم کسی بھی نماز کو نہیں ملائیں گے۔ ظہر اور عصر کی نماز کو ملانے کا طریقہ بتایا گیا کہ اگر ظہر سے پہلے سفر شروع ہوا تو ظہر کی نماز کو تاخیر کر کے عصر کے اول وقت میں ظہر اور عصر دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ظہر کے بعد سفر شروع ہوا تو ظہر کی نماز کو تاخیر کر کے عصر کے اول وقت میں ظہر اور عصر کی نماز پڑھی جائے گی۔ مغرب سے پہلے سفر شروع ہوا تو مغرب کی نماز کو تاخیر کر کے عشاء کے نماز کے اول وقت میں مغرب اور عشاء کی دونوں کی نماز کو ایک ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ اگر مغرب کے بعد سفر شروع ہوا تو مغرب کی نماز کو تاخیر کر کے عشاء کے اول وقت میں مغرب اور عشاء دونوں کی نماز کو جمع کیا جائے گا۔ معزز ماں بہنوں، سفر کی حالت میں اگر کوئی شخص ہے تو وہ مقیموں کی امامت بھی کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر 19 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، تو آپ مکہ میں جتنے لوگ رہ رہے تھے وہ سارے لوگوں کی آپ نے امامت فرمائی، اور آپ مقیمیوں کی بھی امامت فرماتے، اماموں کی بھی ایک ساتھ فرماتے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مقیمی لوگ مکمل نماز کو پڑھیں گے اور جو سفر کی حالت میں ہیں انہوں نماز کو کم پڑھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر 19 دن تک جب مکہ میں رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ پرمنٹ پلیس ہونے کی وجہ سے آپ مسافر ہو رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 دن تک صرف 2 رکعت کی نماز پڑھی۔ جب 2 رکعت مکمل ہو گئی تو آپ پیچھے پلٹ کر فرمایا، اے مقامیوں، اب اٹھو اپنی نمازوں کو پوری کر لو۔ اور وتر میں سفر کی حالت میں ساری سنت نوافل ہمارے لیے معاف ہوتی ہے۔ حضرت حفص رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کے چچا جان عبداللہ بن عمر 2 رکعت نماز پڑھتے اور اپنے بستر پر آ جاتے، تو حفص نے کہا، چچا جان کتنا اچھا ہوتا کہ آپ اور 2 سنتیں پڑھ لیتے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، اے میرے بھتیجے، اگر مجھے سنتیں پڑھنا ہوتا تو میں فرض کو مکمل کر لیتا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں رہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرض کے لیے 4 رکعت والی فرض کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی، اور سنت نوافل ہمارے لیے سب معاف ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا رخ جس طرف بھی ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی رخ کرتے اور وتر ادا کر لیتے۔ فرض نمازوں کے لیے حالت سفر میں سفر سے سواری سے اترنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک آخری بات یہ بتا دوں کہ نمازوں کو آخر خیسر کیسے کریں ہم۔ معزز ماں بہنوں، خسر کی تفصیل اچھی طریقے سے یاد کریے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں طویل حدیث ہے، مختصر کر کے میں بتا رہی ہوں، طریقہ کار بتا رہی ہوں۔ اگر آپ سفر پہ نکلے تو 9 میل کی دوری پر 20 کلومیٹر
किलोमीटर की दूरी पर आप मुसाफिर कहलाएंगे और 19 दिन तक आप मुसाफिर कहलाएंगे। इसके साथ साथ फजर की 2 रकात फर्ज भी पढ़ेंगे, 2 रकात सुन्नत भी पढ़ेंगे। जोहर की 4 रकात वाली फर्ज के लिए सिर्फ आपको 2 रकात ही पढ़ना है, सुन्नत नवाफिल सब माफ। असर की 4 रकात के लिए आप सिर्फ 2 रकात फर्ज पढ़ेंगी और सुन्नत नवाफिल सब माफ। मगरिब के लिए, मगरिब की 3 फर्ज के लिए आप 3 फर्ज ही पढ़ेंगी। ईशा के लिए 4 रकात वाली फर्ज को 2 रकात पढ़ के और 1 रकात वितर यानी कि मुकम्मल 3 रकात पढ़ना है। सफर में रुखसत अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला के नेक बंदों के लिए एक रुखसत है। अल्लाह ताला चाहता है कि हम सफर में अल्लाह ताला की दी हुई रुखसत पर अमल करें। जिस तरह अल्लाह ताला चाहता है कि हम उसके फराइज पर अमल करें, उसी तरीके से अल्लाह ताला चाहता है कि सफर में रुखसत पर हम अमल करें। तो ये सफर में जो रुखसत दी जा रही है मुश्किल से सफर करने वालों के लिए नहीं है, हर एक के लिए नबी ने बताया। चाहे हमारा सफर फ्लाइट से हो, चाहे हमारा सफर ट्रेन से हो, बस से हो, पैदल चलकर हो, हर एक के लिए एक है। सफर में रुखसत मुश्किल से सफर करने वालों के लिए नहीं है, बल्कि हर एक के लिए अल्लाह ताला ने रुखसत बताई है। फजर के लिए 2 सुन्नत, 2 नफिल, ज़ोहर के लिए 2, असर के लिए 2, मगरिब के लिए 3, इशा के लिए 2 फर्ज और 1 वितर।